ماں سے دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظا وقائدم و ناصرا ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ میرا رحمان میرا رحیم اللہ، میرا حنان و منان اللہ، میرا ذوالجلال والاکرام اللہ، میرا سمیع البصیر اللہ، میرا علی العظیم اللہ، میرا علی کل شیء قدیر اللہ۔ محمد و آل محمد بھی خالق اللہ، علی ابن ابی طالب دے بھی مالک اللہ، صاحب الزمان دے بھی محافظ اللہ، امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرما، الہی بقیت اللہ دے ظہور اجتاجیل فرما، میرا اللہ بقیت الاطہار دے ظہور اجتاجیل فرما، میرا اللہ بقیت اللہ العظم دے ظہور اجتاجیل فرما۔ سارے آمین آکھنا، الہی سر اللہ دے ظہور اجتاجیل فرما، سر اللہ العظم دے ظہور اجتاجیل فرما، الہی حجاب اللہ دے ظہور اجتاجیل فرما، حجاب اللہ العظم دے ظہور اجتاجیل فرما، الہی منتقم امام دے ظہور اجتاجیل فرما، وارث بقی دے ظہور اجتاجیل فرما، وارث کعبہ و زمزم دے ظہور اجتاجیل فرما، وارث صفا و مروہ دے ظہور اجتاجیل فرما، الہی خلیفۃ الرحمن دے ظہور اجتاجیل فرما، امام انس و جان دے ظہور اجتاجیل فرما، کامل الکفر و طغیان دے ظہور اجتاجیل فرما، دافع الظلم والعدوان دے ظہور اجتاجیل فرما، الہی وقت امام دی معرفت نصیب فرما، امام عصر علیہ السلام دا قرب نصیب فرما، ساڈیاں اکھاں دے گناہ معاف فرما کے وقت امام دا دیدار نصیب فرما۔ رحمان رحیم اللہ بانی مجلس دے عزت رزق اور بخت مزید اضافہ فرما، اس مجلس آزاد ثواب بانی مجلس دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما۔ سارے آمین آکھنا، رحمان رحیم اللہ بیمار مومنین نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بے اولاد مومنین نو کامل الخلقت نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ اے میرا رحمان، اے میرا رحیم، اے میرا حنان و منان اللہ، بہت بڑی دعا، بہت بڑی آمین آکھنا، الہی مومنینو کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما، مشہد و کم دی زیارت نصیب فرما، اپنے آقا دی شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرما، کاظمین دی زیارت نصیب فرما، نجف اشرف دی زیارت نصیب فرما، مکہ و مدینہ دا دیدار نصیب فرما، اور بالخصوص
شام دا سلام نصیب فرما۔ رحمان رحیم اللہ عزت صاحب العصر والزمان دا صدقہ اس مجلس اذانوں اور ساڑیاں دعاواں اپنی بارگاہ قبولیت عطا فرما۔ ساڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، صالحات دی توفیق عطا فرما۔ ساڑی اس قلیل عبادت نو کثیر بنا اور کثیر گناہاں تو معافی عطا فرما۔ کسی مومن مرد مستور تے کو مشکل آمن علی ہے تو رحمان اللہ درگزر فرما۔ کسی تے مصیبت آمن علی ہے تو اپنی پناہ نصیب فرما۔ معرفت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ معرفت توحید، معرفت نبوت، معرفت امامت، بالخصوص معرفت قرآن نصیب فرما۔ رحمان رحیم اللہ ساڑیاں دعاوانو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ صلوات قبولیت دعا واسطے اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کری محترم سامعین، میری مرضی ہے کہ عبادت دے چند لمحات تذکرہ کربلا چ گزارے جامن۔ محترم سامعین، کربلا درس زندگی ہے۔ پھر عرض کرنا چاہنا کربلا بہت شریف، کربلا درس زندگی ہے، یعنی کربلا ہر دور اس درس دے رہی ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے۔ کربلا درس زندگی ہے۔ دوسرا لفظ کربلا آئینہ حیات ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی نو کربلا چلے جاوے اور پھر جا کے دیکھے کہ جو زندگی بسر کر رہے ہاں کیا مطابق کربلا ہے یا خلاف کربلا ہے۔ جوان تھوڑے پرسو محترم صاحبین، کربلا آئینہ حیات ہے۔ ایک بڑا خوبصورت ترین جملہ تھوڑے ذہن عالیہ دے حوالے کرنا چاہنا، کربلا قرب توحید دا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ کربلا قرب توحید دا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ اور میری اگر معاشر تک زندگی ہوئے تو میں لفظ آکھدہ نہ تھکا، تسی تائید حق ادا کر دے نہ تھکو۔ کربلا دا سب تو بڑا معجزہ یہ ہے کہ کربلا زندہ ہے۔ توڑے تباہاں، توڑے تائید فرمانا اس بات کی بیعت دلیل ہے جی کہ کربلا زندہ ہے۔ دنیا نے کوشش کی تھی، بڑی بڑی طاقتہ نے اپنی طاقتہ صرف کی دیا کہ کربلا مٹ جائے، لیکن کربلا دا معجزہ یہ ہے کہ جس نے کربلا نو مٹامن دی کوشش کی تھی وہ خود تھا مٹیا، لیکن کربلا نہ مٹی۔ محترم سامن یاد رکھنا 14,000 جنگاں اس کائنات چھو گزرین۔ توجہ، ہر جنگ مٹ گئی سوائے کربلا، ہر جنگ مٹ گئی سوائے کربلا دے۔ اور کربلا کوئی اس طرح زندہ ہے، مثلاً اگر کسی تاریخ کسی رائٹر نے اگر کسی جنگ دا تذکرہ کیتا بھی تو کسی نے اس کو یاد رکھنا ضروری نہ سمجھے، تذکرہ پڑھیا غور نہ سننا نتیجہ بڑا عظیم ہو سی، لیکن کربلا اس طرح زندہ ہے کہ کربلا دا ہر پہر زندہ، کربلا دی ہر شب زندہ،
کربلا جڑا زندہ تواڈے ذہن وچ ہووے اس دی تائید فرما دینا کربلا دا ہر دن زندہ. اچھا کربلا دا ایک اور معجزہ ہے کہ کربلا دا ہر مجاہد زندہ. میں ممبر تے آکھ رہے ہیں سادات دی موجودگی چاک رہے ہیں کربلا کوئی ایسا مزاج رکھ دیئے کربلا اگر کوئی حیوان بھی آیا تو بھی زندہ. بول دے آنا بھائی خدا زندگی دراز فرماوے. کربلا اس طرح زندہ ہر جنگ مٹ گئی سوائے کربلا دے. کربلا کل بھی زندہ باد کربلا آج بھی زندہ باد. اور کربلا ہے کیا؟ کربلا قربانی کا نام ہے. جتھے قربانی ہو سی اتھے کربلا ہو سی. کربلا ہویا کیا ہے؟ کربلا وچ باطل نال لڑی گئی جنگ حق دی سرپرستی توحید نے کی تھی پرچم حسین سے چاہتا. دو چار بندے سمجھ کے بولو میں راضیہ. خدا تیری زندگی دراز فرماوے. خدا تیری زندگی دراز فرماوے. کربلا چھویا کیا ہے؟ کربلا وچ قربانی ہے. کربلا میں یاد رکھے امام حسین حدی مزاج حسین علیہ السلام نو سمجھو. دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت نو اس طرح ذلیل و رسوا کیتا کہ آج کوئی یزیدی ہوئے بھی صحیح تو بیٹے دا نام یزید نہیں رکھ سکتا. بولو بھائی بولو بھائی. مومن دے ویڑے چمید ہوئے تو دو نام پہلے تجویز کیتے جان دیں یا فاطمہ یا علی یا حسین یا حسن. کربلا وچ ہویا کربلا ہے قربانی. توجہ اور پرچم ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام دے دست راست دے وچ. تھوڑا جو اور قرب چاہنا امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت نو اس طرح رسوا فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام تو بیعت منگی گئی لیکن بیعت دینار ایک مطالبہ کیتا گیا کہ اگر حسین ابن حیدر یزید علیہ السلام دی بیعت نہ کریں تو پھر مدینہ بھی چھوڑیں. توجہ لوگ مطالبات کر دے رہا دے لیکن کوئی وطن نہیں چھوڑ دے. یزیدیت دی پالیسی یہ ہے کہ حسین ابن حیدر کدی بھی نانا دی نگری چھوڑ نہیں سکتے. پالیسی یزیدیت دی ہاں کہ قتل حسین اور بیعت حسین دا بہانہ بنا کے روز رسول نو بھی پامال کر دی سائے. اور جڑا بعد وچ واقع حرہ دی شکل وچ ظاہر بھی ہویا. مدینہ تے حملہ کیتا گیا 10,000 بندہ قتل کیتا گیا. اصحاب رسول دا قتل عام ہویا انہاں دی اولاد دا ہویا آل رسول دا ہویا. یعنی مدینے دیاں گلیاں خون چلتا ہویا نظر آیا. دوسری یزیدیت دی پالیسی تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیتا. اور امام حسین علیہ السلام مدینہ جو نکل کے بادشاہ پہنچے مکہ. روزانہ دی خبر تھوڑا تاریخ نو سمجھنا. روزانہ دی خبر جا رہی ہے ولید بن عتبہ دے دربار کوفہ اور کوفہ وچوں شام. مدینہ دے حالات کیسے ہیں کوفہ دے حالات کیسے ہیں. یزید کو رپورٹ پہنچی کہ حسین ابن حیدر نے تیرے اور تیرے مشن تے لعنت کر کے تیرے اور تیرے ناجائز اور ناپاک مقاصد تے لعنت کر کے حسین ابن حیدر نے اپنے اہل بیت سمیت مدینہ کو الوداع کیتا. تو ایک فہرست پیش کی گئی کہ حسین دے ہمراہ کون کون. تو جدو فہرست پیش ہوئی تو فہرست سر فہرست ایک نام ہاں جس نے فقہ یزید علیہ السلام دی نہیں پورے لشکر یزید دی نیند حرام کر دی تھی. اور زبان نہ بولے بھئی عقیدہ بولے. وہ لفظہ ابوالفضل العباس جس نے نام محرم والا امان نامہ یاد ضرور بولے. تھوڑا تکلیف فرماوے خدا زندگی دراز فرماوے. وہ نام کیا ہے؟ مل کے حیدر. وہ نام ہے عباس ابا سہل قمر بنی ہاشم علیہ السلام. تو جدو ابوالفضل العباس دا نام آیا تو ہن چونکہ عباس نال ان اور یاد رکھے صفین بھی انہاں دے نال لڑی گئی ہا.
ہائے 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 آہا صفین دا اگر حملہ یاد ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام دا صفین بھی نہاندے نہ لڑی گئی ہاں تو محترم سامعین تو یزید علیہ السلام جو تو پتہ لگا کہ ابوالفضل عباس بھائیاں دے ہمراہ اپنے آقا و سردار حسین ابن حیدر علیہ السلام دے ہمراہ ہیں تو یاد رکھنا سکے او عباس نہیں کس نے صفین حملہ کیتا ہا یعنی آخری سر کٹ رہا ہا اور پہلا گر رہا ہا تو نہ کہ بالکل ہوئی ابوالفضل عباس لیکن ہن عالم جوانی یہ چن تو نہ کہ جس دا بچپن ایسا غضب نہ کھا بچپن دے وار ایسے اللہ دے کہار ہن تو جوانی دا عالم کیا ہو سی تو ویکو بنو امیہ دے خزانے خالی ہوئے واقع کربلا تھے لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہاں دی اس طرح ٹینشن نہیں لئی اس طرح فکر مند نہیں ہوئے حکمت الہی دے نال امام حسین علیہ السلام نے آج توان بھی چاہیے دے اگر آئی دے دورج کسی یزیدی دا مقابلہ کرنا ہے تو حکمت دے نال کرو عقل دے نال کرو یعنی آئمہ علیہ السلام تو پوچھو کہ یزیدیت دا مقابلہ کیویں کیتا جاوے امام حسین علیہ السلام تو پوچھو یعنی کربلا تو پوچھو تو امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت ہمراہ بادشاہ 3 شعبان المعظم بادشاہ مکہ معظمہ پہنچے پوری توجہ ہن یزید علیہ السلام لشکر اکٹھے کر رہی ہے کہ عباس نال ہے ویکو خزانے خالی ہوئے 9 لاکھ فوج دی روایتے 10 لاکھ فوج دی روایتے 24 لاکھ تک بھی روایت ہے جڑی میں پچھلے دن جدو کربلا ہم تو علماء دے مو سنے کہ 24 لاکھ تک فوج یعنی کوفہ دیاں دیوارہ تک تہ بتہ فوج آئی تو کسی نے بلایا بغیر لالچ دے نہیں بلایا کسی نے زر دا لالچ کسی نے جاگیر دا لالچ کسی نے عہدے دا لالچ منصب دا لالچ کسی نے گھوڑے دا لالچ کسی نے تلوار دا لالچ کسی نے لٹ دا لالچ یعنی 60,000 تا لٹے رہا 60,000 تو فقط لٹے رہے ہن جنہاں پتا کہ کربلا جنگ اور جنگ کسے بہت بڑے امیر نالے جس دا نام حسین ہے جس دے کاروان دے ڈھیر سارے محمل ہیں ڈھیر سارا مال و متا ہے کوئی خالی آمن دی امید نہیں تو 60,000 تک لٹیرے دی روایت بھی مل دی ہے کہ کربلا آج موجودن حکمت امام حسین علیہ السلام ویکھنا یاد رکھنا اتنی فوج اکٹھی ہوئی تا ہائی کہ ہاشمی زین تو لاندے ہی نن ہائے 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 توجہ چاہنا ہاشمی زین تو لاندے ہی نن یعنی 28,000 بندہ بادشاہ علی اکبر علیہ السلام نے مارے روایت میں خود پڑھیے جس سے منگسو میں حاضر کر دے سا ایک عالم دین دے منہ سنیا کہ 70,000 بندہ امیر قاسم علیہ السلام نے مارے لیکن امام حسین علیہ السلام نے حکمت کیسی اپنائی اے سمجھو تو پھر میرا سفر مکمل ہوندہ ہے محترم شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا جس عباس دے واسطے لکھاں دے لشکر یزید علیہ السلام نے اکٹھے کیتے اس نے حسین لڑایا ہی نہیں ہائے 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 واہ حسین ابن حیدر جس وقت لشکر اکٹھے ہوئے تھوڑے جے بزرگ بھی تائید شامل ہو وہ جوانہ دے نال تھوڑی جی تائی چاہنا توجہ چاہنا ورنہ یہ سارے خاموشوں کو سنو تو میں تاریخ پڑھتا رہا تھا تو یہ سن دے رہا سو تھوڑے جڑنا بس میرے نال میں ایک نتیجہ بڑا عظیم 2 منٹ دے بعد تو حوالے زیادہ میں مسائل پڑھنا چاہنا محترم سامعین اس نے لڑائی ہی نہیں جس واسطے فوجیں اکٹھیاں لشکر اکٹھے بڑے بڑے پہلوان منگوائے گئے اس نے لڑائی ہی نہیں جناب ابوالفضل عباس نے عرض کیتا جدو 6 محرم خیمہ گائے حسینی پٹن دا وقت آیا فرات دے کنارے کہ مولا گرا کو تا ایک حملے چ پوچھا اور ایک حملے چ انہاں 10 دیواں کہ حیدر کرار نے میری ماں نال عقد کیوں کیتا محترم سامعین تو امام حسین علیہ السلام دے تاریخی جملہ میں اس امام بارگاہ عزاداراں دے درمیان آکھنا چاہنا حسین علیہ السلام نے ابوالفضل عباس علیہ السلام دی پیشانی تے بہت صدق فرمائے عباس میں قانون بدلنا چاہنا فتح دا قانون بدلنا چاہنا شہنشاہوں کس طرح فرمایا عباس ضروری تو نہیں کہ مار کے جتیا جاوے کدی مری کے بھی جتیا جاوے سمجھو حکمت حسین سمجھو جوان حیدری عالیہ
پوری توجہ چاہنا، مہربانی جی، خدا زندگی درا۔ امام حسین علیہ السلام نے امام عصر علیہ السلام دے لشکر دے سپاہ سالار اعظم ابو الفضل العباس جس دا بڑا ایک دور دا جملہ آکھنا چاہنا، تھوڑی توجہ کرنا نیاز حسین، جس دا جتنا صبر ہے اتنا بڑا اجر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 سال مدینے صبر گزارے، 25 سال بادشاہ نے اپنا حق اپنی اکھاں دے سامنے لٹدا ویکھیا، 25 سال پورے۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام نے طاقت آئی، ایک لفظ تاری نظر کردہ جاواں جناب چپ، سرکار فرمائے عباس چپ، چپ تو کیا مراد ہے؟ فضائل دی بات کر رہے ہیں، ذرا فضائل دے رنگے سننا، چپ تو کیا مراد ہے؟ یاد رکھنا اطاعت حسین ابن علی علیہ السلام دا دوسرا نام ہے عباس۔ کس دا؟ اطاعت امام دا دوسرا نام ہے عباس علیہ السلام۔ تو کیوں فرمایا کہ عباس چپ؟ جناب ابو الفضل العباس نے روز عاشورہ جنگ دے شروع ہونے تو پہلے ایک چکر لائے میدان کربلا دا، اور ایک 30,000 دا لشکر گھوڑیاں تے جناب ابو الفضل العباس دے سامنے آیا۔ ایک کربلا معلّہ مجلس حسین بادشاہ دے جملہ بالکل بات ریکارڈ ہے، میرے کل محفوظ ہے، اور ایسے جملے میں محفوظ رکھدا کہ اگر کوئی پوچھے تو میں فوراً اس نے جواب دے دیواں، اور ممبر ہی سب تو بڑی سند و ضمانت ہے۔ محترم سامعین 30,000 سامنے آ کے پہدے عباس آج میدان جنگ پتہ لگ سی کس دی کیا طاقت ہے۔ ہن بادشاہ ابو الفضل العباس سامنے پوری توجہ، حسین علیہ السلام سامنے اس علم دے کول موجود ہیں جتوں ہر شہید نے آخری وقت سلام امام کر کے نکلنا ہا۔ امام اتنے ابو الفضل العباس سامنے 30,000 دا لشکر، وہ پیادہ عباس آج طاقت دا پتہ لگ سی، تو مولا نے فرمایا تساں لڑنا ہے، تساں لڑنا ہے ساڑھے نال؟ انہاں کیا ساں لڑنا ہے؟ سرکار ابو الفضل العباس فرمایا اگر میں آکھن تسی مر جاؤ، ہائے ہائے ہائے، بولو بھائی جڑے ابو الفضل العباس علیہ السلام دے نوکرو، خدا زندگی دراز فرماوے، اگر فقط میں آکھاں، جزاک اللہ، فقط میں آکھاں کہ مر جاؤ تو تسی مر ویسو۔ اگلے جملہ اس تو بڑی تائید ہونی، داد نہیں، داد دا طلبگار نہیں، تائید دا طلبگار۔ سرکار فرمائے اگر میں آکھا کہ مر جاؤ تو تسی تھائی مر ویسو۔ یاد رکھائے لفظ ختم ہوئے، 30,000 لاش گھوڑے تو ڈٹھے۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ تو حسین علیہ السلام نے ٹلے تے کھلو کے فرمایا عباس خاموش۔ خدا زندگی دراز فرماوے، خود فرمائے، تو اڑے شہنشاہ نے فرمایا۔ مل کے سارے مومنین بلند نعرہ حیدری، جزاک اللہ۔ بادشاہ نے خود فرمایا۔ ابا سہل علیہ السلام عرض کیتا مولا اگر تسی فرماؤ ہاتھ نال نہیں لڑدا، میں ولی ابن ولی ہاں، اگر تسی فرماؤ تو میں اکھ دے اشارے نال لڑاں، اگر فرماؤ تو لباں دی جنبش نال لڑاں۔ اور یاد رکھنا بادشاہ نے ایسا سونا جملہ فرمائے عباس اے 9 لاکھ تیری جتی دی دھوڑ برابر نہیں۔ آئے ہائے، جملہ جوانوں نال لے جانا، کسے مقام تے تعویز بنا، کسے مشکل چ استعمال، اس ذکر نو کدی ویڑے چ دہرایا کرو، اپنی مشکل چ نہ ذکرہ نو دہرایا کرو، پھر ویکھنا کہ گھر دیا دیوارہ چ بھی خوشبو آسی۔ فرمایا عباس تیرا معیار ہی نہیں اس 9 لاکھ نال لڑنا۔ تو مولا پھر کیا فرمایا انہاں واسطے تو میرا اصغر ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، خدا معرفت سلامت رکھے امام زبان اللہ۔ حکمت نو سمجھو، تو امام حسین علیہ السلام نے حسینیت تو پوچھو جوانوں کے زندگی کس طرح، اگر اتنی عزاداری دے باوجود بھی زندگی صالحات نہیں آ رہے تو پھر مجلس آئی نہیں۔
گناہ چ کمی نہیں ہو رہی اور اگر صالحات زیادتی نہیں ہو رہی تو پھر اپنے آپ تے سن سوال کرنا چاہیے کیا فقط سماعت تک رہ گئے ہوں؟ تھوڑا ساتھ دینا صاحبان ولایت، دو چار جملے عرض کرنا چاہتا. تو یعنی امام حسین علیہ السلام تو پوچھو کہ زندگی کس طرح گزاری جاوے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج. بادشاہ تو پوچھیا جاوے کہ ابو جہلان دا مقابلہ کیویں کیتا جاوے. علی علیہ السلام تو پوچھو کہ زندگی عدل دے معیار اور تقاضیاں کس طرح گزاری جاوے. خدا دی قسم مسلسل ضروری ہے کہ نہ ہستیاں نو پڑھنا. ہاں جوانو بہت ضروری ہے. وقت دیو. میں پچھلی عرض بھی کیتا چونکہ مرصد والی مجلس سے بھی کہ نہج البلاغہ نو شروع کرو. موجود ہے 81 نمبر خطبہ کھڑو. میں تو دو چار جملے اسے نہج البلاغہ چوں مالک دے سنا اسے دا نام مجلس ہے. ضروری نہیں بھی جو میں تو خدا دی آج تک ممبر تے سوچ کے آئی نہیں بھی کیا پڑھساں. بس کوئی اشارہ ہوئے تو بات شروع ہو ویندی ہے نا. سارے پروگرام میں خطبے دا دو چار جملے مطلب شاید کسی کو وقت نہ ہوئے میں دے دیو میں کر لینا. ایک صلوات پڑھو خاندان زہرات. اچھا توجہ چاہنا مو یعنی محترم سامعین عرض یہ ہے کہ خود اپنے آپ تے ایک ذمہ داری سمجھو. زندگی کتنی ہے؟ 40 سال 50 سال 60 سال حد 70 سال. ویسے ایوریج 51 سال رہ گئی یہ بس زیادہ زیادہ. صحت والی زندگی تو ہے 30 سال حد 35 سال. تو زندگی ذمہ داریاں بہت ہیں سر تے. آئمہ علیہ السلام دے فرامین نو سمجھنے، زندگی نو سمجھنے، ماں باپ دے حقوق پورے کرنے، بہن بھائیاں دے حقوق پورے کرنے، ہمسائے دے حقوق پورے کرنے، حقوق اللہ پورے کرنے، حقوق العباد پورے کرنے، قرآن نو سمجھنے، شریعت نو سمجھنے، کربلا نو سمجھنے، اولاد دی تربیت کس طرح کرنی ہے یہ سمجھنے. اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ہے. اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ہے. نکاح کرنا واجب نہیں ہے. بھائی نکاح کرنا سنت رسول ہے. ہائے ہائے پریشان ہو گئے ہو. نکاح کرنا واجب نہیں ہے. نکاح کرنا سنت رسول ہے. اولاد پیدا کرنا واجب نہیں. اولادی تربیت واجب. قبلہ خالق نے جو ماں باپ دے قدمت جو جنت رکھ دیتی ہے. ماں باپ ایسا کم کیڑا کیتا ہے جیڑی اللہ جنت قدمت رکھ دیتی ہے. ادیبن کلب عباس وڑائی صاحبن شادی وال گجرات تو معاشر محرم الحرام دے دوران انہوں نے روزانہ 15-20 منٹ دی بیٹھک کئی میری تو انہوں نے ایک بڑا سونا جملہ آکھیا تو میں محفوظ کروں نا کہ بھاویں ماں دے قدمہ وچ جتی نہ بھی ہوئے نا جنت ضرور ہوں دی. ہائے 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 آہا خدا زندگی درات ہون. لیکن کیا ہر ماں باپ دے قدمہ تلے جنت؟ خالق نے جو اتنا بڑا انعام جی والدین دے قدمہ چ رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس ماں باپ دے قدمہ تلے جنت ہے. بڑی دور دی بات ہے. پہلی بات تو یاد رکھے اس ماں دے پیرا ہیٹ جنت ہے جڑی شوہر دی فرما بردار ہوئے. نال لے جانا اس بات رو نال لے جانا. اس ماں دے پیرا ہیٹ جنت جیڑی زوجہ اپنے شوہر دی فرما بردار ہے اور اولاد انہوں تربیت دے رہی ہے، معرفت توحید دے رہی ہے. جی میں اتنے پہنچ رہے ہیں جی. معرفت توحید دے رہی ہے، معرفت نبوت دے رہی ہے، مہربانی جی معرفت امامت دے رہی ہے. وڈیاں دے نال بولنا کیویں ماں باپ دس رہے ہیں. کلام کیویں کرنا ہے کو بول رہے ہیں تو اس دی گل نہیں ٹوکڑی گل دا وزن کرنا اور اس نو جوانوں نال لے کے جانا. اگر اولاد دی والدین میں پچھلے دنہ کتاب پڑھ رہے ہم اولاد کی تربیت و کتاب اور انشاءاللہ اس تے 3-4 مجلسہ ہیں جڑیاں میں قوم دے حوالے کرنی ہیں آئندہ دنہ دے وچ. اس دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارک اللہم صلوات سونی کر کے پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل علی ظہور. شہنشاہ فرما رہے ہیں کہ صرف ماں باپ دا یہ حق نہیں، ماں باپ دا ہی یہ حق نہیں ہے کہ اولاد نو آگ کر سکدیں. اگر اولاد دی تربیت شریعت دے مطابق کوئی کمی رہ جاوے تو اولاد بھی ماں باپ نو آگ کر سکدی ہے.
تو بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے سر دے اتے، اور اس ذمہ داری نو خالق سن نبھاون دی توفیق عطا فرماوے۔ بالکل سکون نال تسی بہ کے اللہم اللہم لو جی، یہ بادشاہ دا خطبہ ہے، اس سے زیادہ کوئی 10 تو 12 منٹ لگ سن وقت ہے تو کل تو سنا دے تسی نہایت ہی بس بالکل نگاہ ممبر والے پاس سے ہوئے تو اس نو 2 لمحے واسطے تسی اس نو ضرور نال رکھنا کہ بادشاہ نے سے دنیا دی قدر و قیمت دسیے کہ دنیا کیا ہے، انسان دا مقدر کیا ہے، اور انسانیت کس پاس سے جا رہی ہے۔ بادشاہ فرمائے تمام حمد اس اللہ کے لیے، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے، ایک تشاور اندر فون بھی بار بار، ایک سلوات خاندان سیدہ تھا نہج البلاغہ، اگر کوئی لائبریری چ پئیے تو اگر وہ منگوا لو تو زیادہ اچھا۔ میں اللہم صلی علی محمد وآل ضرور کتاب خریدو نہج البلاغہ جوانوں، روزانہ ایک خطبہ بادشاہ دے تلاوت فرماؤ، ایک سطر نو پڑھو، ایک سطر تے غور فرماؤ، اور پھر ویکھو کہ علی کس نو آدن، ہائے 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 خدا دی قسم میں حق آکریا، پھر عاشق علی بنسو، تسی امام علی علیہ السلام دے عاشق بنسو، پھر تو ان پتہ لگ سی کہ کس بلندی دینا۔ میں آج مجلس عرض کر دینا، تسی اس خطبے ضرور پڑھنا، 81 نمبر خطبہ ہے، خطبہ غرا دے نام 81 نمبر 81، اس نو ضرور پڑھنا، اور اس سے ہو سکتا ہے ایک خطبے نال زندگی بدل جاوے۔ ہائے ہائے ایک خطبہ دیکھو، علی علیہ السلام نے فقط اسی ویکھ رہے ہیں جیڑا کوٹھی دے وے وہ علی ہے، میں اپنی گل کر دینا مطلب کوئی محسوس کرے، میں ویکھ رہے ہیں جیڑا رقبہ دے وے وہ علی ہے، جیڑا بیٹا دے دے وے وہ علی ہے، نہیں جیڑا زندگی و آخرت دی سوج بوجھ نو کمال دے دے وے وہ علی، ہائے 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 خدا تھوڑی زندگی دراز فرما دے وے، جڑا دنیا نو بے نقاب کر دے وے وہ علی ہے۔ اور جا کدی خطبات مکتوب پڑھو بادشاہ امیر المومنین علی علیہ السلام، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر اپنے ویکھنا تواڈے کلام وچ اتنی فصاحت ہو سی کہ تسی بول رہے ہو سو، یعنی بادشاہ دے خطبات ہیں یہ تواڈے روز مرہ دی بھی زندگی وچ ایک کم آ سکتے ہیں۔ میں عرض کر دینا، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، سبحان اللہ، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت کا دور کرنے والا ہے۔ جملہ سننا اپنے بادشاہ دا، او لائق سجدہ ہے بھائیو، اس دا سجدہ بندہ ہے، اس دا سجدہ کیوں بندہ ہے ذرا سننا۔ علی علیہ السلام میں لفظ آکرین تو پھر شیعہ دا مقام کیا ہونا چاہیے؟ بادشاہ فرما رہے ہیں میں اس کے کرم کی، نوازشوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی حمد کرتا ہوں۔ ہائے 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 اللہ، کون آخری ہے، کون فرما رہی ہے؟ مل کے حیدری علی کل ایمان کیا؟ اچھا کل ایمان جڑا لفظ آخرے نا، اس لفظ نو سمجھنا اور معرفت دا ٹھاٹھا مار دے سمندر ہے۔ کل ایمان او ذات کیا ہو سی جس وقت سے کل ایمان فرما رہے ہیں؟ بادشاہ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، کیوں؟ چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں
چونکہ وہ قادر و توانا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں۔ اللہم میں بھی چند جملے جڑے توڑ تک پہنچنے ورنے سنو تفصیل نال 81 نمبر خطبہ کر لینا تسی۔ اچھا، اور اس مجلس اور ضرور بابا جی اے انشاءاللہ اے ہو سکتا ہے کسی دی زندگی دا رائی میرے شہنشاہ علیہ پاس ٹر جاوے، تو اس نے ضرور اپنے ذہن چ رکھنا، ایک صلوات خاندان سیدات میں دے دے واجل اللہ ظہورک لو جی چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی نعرہ تکبیر اللہ اکبر جل جلالہ ربی یا رسول نعرہ حیدری لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک یا حسین محمد والے محمد بلند سے بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل اللہ ظہورک۔ توجہ نیاز حسین، کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دنیا کیا ہے جس دنیا تسی اور اسی ازمائش واسطے بھیجے گئے، اور وہ دنیا کیا ہے؟ آؤ ذرا بادشاہ پوچھئے۔ بادشاہ فرمائی یہ دنیا ایک مٹ جانے والا دھوکہ، یہ دنیا ایک مٹ جانے والا دھوکہ، ایک بجھ جانے والی روشنی، ایک ڈھل جانے والا سایہ، اور ایک گر جانے والا سہارا ہے۔ ایک ترجمہ اس نے بھی یہ اسے لکھے ایک گر جانے والا ستون، ایک ترجمہ اس نے ہے ایک جھکا ہوا ستون۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ، اسے چھے گر جانے والا سہارا ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا مانوس ہو جاتا ہے، یعنی دنیا دے نال لگ جاندے ہوندہ کیا ہے، اور اسے برا سمجھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے، تو یہ اچانک اپنے پیروں کو ٹپکنے لگتی ہے، اور عاشق کو اپنے جال میں گرفتار کر لیتی ہے، اور پھر اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے۔ یعنی حوث، دنیا دی حوث، اے بھی لیلمہ تیروں کا نشانہ بنا دیتی ہے۔ انسان کی آخر میں کرتی کیا ہے دنیا؟ انسان کی گردن میں موت کا پھندا ڈال دیتی ہے۔ حد آخر موت، جتنی بھی مستی کر لے، جتنا بھی مال و زر جوڑ لے، جتنی بھی دولت اکٹھی کر لے، امیر المومنین علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آخر گلے میں موت کا پھندا ڈال دیتی ہے۔ اچھا، موت دا پھندا ڈالن تو بعد بھی دنیا آرام نہیں کر رہی۔ دنیا کر کیا رہی ہے ذرا سننا، علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اسے کھینچ کر تنگی مرکد، قبر کی تنگی اور وحشت کی منزل کی طرف لے جاتی ہے، جہاں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اور جو دنیا میں کیا، اور اپنے اعمال کا معاوضہ حاصل کر لیتا ہے، اور یوں ہی یہ سلسلہ نسلوں میں چلتا رہتا ہے کہ اولاد بزرگوں کی جگہ پر آ جاتی ہے۔ تواڈے دادا، نانا، چچا، ماموں، خالہ، پھپھو، وہ جڑے ٹر گئے نا ساڈے وچوں ہیں، اور اسی انہاں دے وچوں سے۔ پھر بادشاہ نے فرمایا، نہ موت چیرہ دستیوں سے باز آتی ہے، اور نہ آنے والے افراد گناہوں سے باز آتے ہیں۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں موت بھی آنی ہوندی ہے، تو انسان موت نو ویکھ کے بھی گناہ کرن تو باز نہیں آتا۔
कैसे कैसे सच बादशाह ने। अच्छा अगला जुमला सुनना, मेरे बादशाह ने फरमाया पुराने लोगों के नक्शे कदम पर चलते रहते हैं, यानी गुनाह से बाज नहीं आते, पुराने लोगों के नक्शे कदम पर चलते रहते हैं और तेज़ी के साथ अपनी आखिरी मंजिल इंतहा व फना की तरफ बढ़ते रहते हैं। 2 मिनट सुनना ज़रूर, इतना बड़ा लुत्फ़ हो सकता है ज़िंदगी किसी दी बादशाह दे कुर्बे च आ जावे। यहाँ तक कि जब तमाम मामूलात ख़त्म हो जाएंगे और तमाम ज़माने भी, कौन फरमा रहे हैं? अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और तमाम ज़माने बीत जाएंगे और क़यामत का वक्त करीब आ जाएगा तो उन्हें कब्रों के गोशों, जो कब्रों में दफन हुए हैं वो कब्रों से निकाले जाएंगे, परिंदों के घोंसलों, जिन्हां दियां लाशां किदाई बिखर गईयां ते परिंदे उठा के ले गए। ओए होए होए होए, अदल तौहीद दा वेखना। और दरिंदों के भट्टों और हलाकत की मंजिलों से निकाला जाएगा। इसके अमर की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए और अपनी वादागाह की तरफ बढ़ते हुए गिरोह दर गिरोह खामोश, सफ बस्ता और इस्तादा निगाहे कुदरत अपने पर हावी और दाई इलाही की आवाज़ इनके कानों में। बदन पर होगा क्या? बदन पर बेचारगी का लिबास, खुद सुपुर्दगी और ज़िल्लत की कमज़ोरी गालिब, तदबीरें गुम, उम्मीदें मुनक़ता, दिल मायूस कुन खामोशी के साथ बैठे होंगे। इतने मैं वो खुतबा नाल जोड़ना चाहना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीर फरमा रहे हैं मालिका यौमिद्दीन दी, जड़ी मैं पिछली मजलिस अर्ज की थी। बादशाह फरमाया कि वो ऐसा दिन होगा कि सूरज को चांद से टकरा दिया जाएगा और सितारों को सितारों से टकरा दिया जाएगा और सैयारों को सैयारों से टकरा दिया जाएगा और तमाम रूहानी ताकतें ख़त्म कर दी जाएंगी और ज़मीन का फर्श लिपेट दिया जाएगा और फिर तमाम हर चीज़ को, जी नफ्स को मौत आ जाएगी और यहाँ तक कि मलकल मौत को भी मौत आ जाएगी और फिर माशर का मैदान लगेगा। तो सुनने वाले घबरा गए, या रसूलल्लाह उस हाल में अगर कयामत की सख्तियों से बचना हो तो हम क्या करें? फरमाया मेरी बेटी सैयदा पर दरूद तुम पढ़ते जाना, माशर की सख्ती। कौन फरमा रहे हैं? खुदा तो जिंदगी दराज फरमा रहे हैं। एक जुमला और सुनाना माशाअल्लाह। बाज फरमाए तुम वो बंदे हो जो उसके इक़्तिदार के इजहार के लिए पैदा हुए। हाय हाय, उसके इक़्तिदार के इजहार के लिए पैदा हुए, उसके गलबा और तसल्लुत के साथ उनकी तरबियत हुई है। नज़ा के हंगाम उनकी रूहें कब्ज़ कर ली जाएंगी और उन्हें कब्रों के अंदर छुपा दिया जाएगा। ये खाक के अंदर मिल जाएंगे और फिर अलग अलग उठाए जाएंगे। इन्हीं अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा और हिसाब की मंजिल में अलग अलग कर दिया जाएगा। जदों हिसाब होना है ना, उस लिए अल्लाह एक एक जर्रे का भी हिसाब लेना है तो एक एक जर्रे का भी अजर देना है, क्योंकि वो आदल है। इन्हीं दुनिया में अजाब से निकलने का रास्ता तलाश करने के लिए मोहलत दी जा चुकी है। जो सवाल उसी तो खालिक फरमैसी कि मैं इन्हें मोहलत दिती, वक्त दिता, हिदायत दिती और इन्हें रोशन रास्ते की हिदायत की जा चुकी है। रोशन रास्ते की हिदायत, तो मैं एक रिवायत बरादरान वस्ते भी अर्ज करता जावा तो सारे लोग मौजूदान। वो रोशन रास्ता कौन है? वो रोशन रास्ता अली इब्न अबी तालिब। बादशाह तो पूछो कि जिंदगी किवें गुजारी जावे, किताबां दे ना याद करन नाल शीयत और इंसानियत दा हक अदा नहीं होना। जवानों इन्हां याद कर लो, हिफ्ज कर लो और अपने किरदारो वजूद ते तारी कर लो। जदा साहब रसूल विचों हजरत अबू बकर पूछया न या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? फरमाया इंतजार कर। थोड़ी देर बाद फिर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? फरमाया थोड़ी देर इंतजार कर। और थोड़ी देर के बाद अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब दा पहला कदम मस्जिद नबी चाहे। फरमाया अबू बकर हुन सवाल कर, वो कह सिरात मुस्तकीम क्या है? फरमाया हाजा सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाह।
ہائے یہ کس قدر، بادشاہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بادشاہ فرمایا ہائے یہ کس قدر صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں، اگر انہیں پاکیزہ دل، سننے والے کان، مضبوط رائیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہو جائیں۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اس شخص کی طرح جس نے نصیحتوں کو سنا تو دل میں خشوع پیدا ہو گیا، اور گناہ کیا تو فوراً اعتراف کر لیا، اور خوف خدا پیدا ہوا تو عمل شروع کر دیا۔ آخرت سے ڈرا تو عمل کی طرف سبقت کی۔ بادشاہ دے فرامین سنے، دل وچ خشوع خضوع خوف خدا پیدا ہویا تو اس دیر نہیں کی تھی، کسے دا انتظار نہیں، کیونکہ بادشاہ فرمائے کیونکہ موت او تلوار ہے جڑی ہر وقت توڑے سر تے لٹک رہی ہے۔ قیامت کا یقین پیدا کیا تو بہترین اعمال انجام دیے، عبرت دلائی گئی تو عبرت حاصل کر لی، خوف دلایا گیا تو ڈر گیا، روکا گیا تو رک گیا، صدائے حق پر لبیک کہی تو اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اور مڑ کر آ گیا تو توبہ کر لی، بزرگوں کی اقتدا کی تو ان کے نقش قدم پر چلا، منظر حق دکھایا گیا تو دیکھ لیا، الحق ما علین، حق دکھایا گیا تو دیکھ لیا، طلب حق میں تیز رفتاری سے بڑھا اور باطل سے فرار کر کے نجات حاصل کر لی، اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر لیا اور اپنے باطن کو پاک کر لیا، آخرت کے گھر کو آباد کیا اور زاد راہ کو جمع کر لیا۔ بندے نے پتا ہوئے نا کہ میں فلاں چوٹی سر کرنی ہے، توجہ، تو کو پیما خالی ہاتھ کدی بھی چوٹی آلے پاسے نہیں گیا، اس نے پتا ہوندہ ہے کہ میں بلندی تے جانا ہے، وہ اپنے ایک بیگ دے اندر، اپنے سامان دے اندر وہ پورا ذات راہ رکھ سی، بولو، اپنے اس بیگ دے اندر وہ پورا اپنا ذات راہ رکھ سی، جس سے تھوڑا تھوڑا کھان دا سامان، تھوڑا تھوڑا پین دا سامان، کچھ علالت کوئی بیماری ہو جاوے تو اس بیماری دا سامان، تو پورا سامان لے کے پہاڑ والے پاسے چڑھ سی۔ اے موت جا جو پہاڑ آ رہی ہے، کوئی سامان بھی کٹھا کیتا ہے یا کوئی برزخ دا مقام برزخ جیڑا عبور کرنا ہے، جیڑا سامنے سر تے سامنے، اور اس واسطے کردار اور بیداری دی ضرورت ہے۔ ذرا سننا اگلے جملے بادشاہ دے، علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو، تو ان اور میں نے فرمایا اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اس جہد کی غرض سے کہ جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا، خلق الجنہ والانس الا لیعبدون، خالق نے جنہ اور انسانانو فقط اور فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا گیا۔ تو یاد رکھنا اگر کسے ایک باپ دے 4 بیٹے ہوئیں اور 4 اچھی تعلیم دنیا دی دیوا کے آلہ عہدے تے پہنچا دیتا جاوے، تو اسے باپ دے ہی انتقال ہو جاوے تو ان 4 پتر پریشان ہیں کہ باپ نو غسل کون دے وے، چونکہ اس تعلیم وال توجہ ہی نہیں ہوئی۔ دنیا جتنا رہنا ہے جتنی دنیا دی ضرورت، جس طرح پانی دے اندر یہ مجلس نہایت معذرت نال جوانوں جڑی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور رہندہ ایسیاں ہی مجلساں پڑھیاں جا سین، کوئی سنے تو بھی بسم اللہ، نہ سنے تو بھی بسم اللہ، چونکہ ہون ڈیوٹی برضائے عوام نہ ہو سی، برضائے امام ہو سی انشاءاللہ، اور تسی بھی مجلساں برضائے امام بھی آنا، اور ہر مجلس چو کوئی نہ کوئی شے لے کے جانا۔ اگے 2-4 جملے بادشاہ نے ایک ایسی تفسیر کی تھی، یہ موت دی اس نے ضرور سمجھنا۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اس جہد کی غرض سے جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا خوف پیدا کرو اس طرح جس طرح اس نے تمہیں اپنے عظمت کا خوف دلایا ہے، اور اس اجر کا استحقاق پیدا کرو جس کو اس نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے، اس کے سچے وعدے کے پورا کرنے اور قیامت کے ہول سے بچنے کے مطالبے کے ساتھ۔ اس نے تمہیں کان عنایت کیے ہیں۔ اچھا کنا دا کیا مقصد ہے؟ گانے سن چھوڑو، غیبت سن چھوڑو، چگلی سن چھوڑو، جھوٹ سن چھوڑو، نہیں، کان دا مقصد دسے ہے۔ بادشاہ فرما رہے ہیں اس نے تمہیں کان عنایت کیے ہیں تاکہ ضروری باتوں کو سنیں، اور آنکھیں دی ہیں تاکہ بے بصری میں روشنی عطا کریں، اور جسم کے وہ حصے دیے
جو مختلف اعضاء کو سمیٹنے والے ہیں. یعنی تسی کدی اپنے اللہ دی تخلیق ویکھو کہ اگر اللہ اے گردن جو بنائی گردن اتنا لمبا کر دے وے آؤ اللہ کہ اے سنبھلے نہ ہا کدی اگے ڈگے آ. ہائے ہائے جی اگر اللہ ویکھو نا اس نے وہ کیسا مصور ہے علی دا بھی اللہ. ہائے 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 دور دی بات ہے صحیح دور دی بات ہے. اگر وہ کالے کس دی اتنی لینتھ کر دیندہ کہ سر قدمہ چ روے ہا تو سر اگر وہ ایک آنکھ اتھے لا دیندہ اور دوسری اتھے لا دے وے ہا. ویکھو اس نے جڑے تواڈے اے جوائنٹ جتنے جوڑ بھی بنائے نا انہوں نے بھی ترتیب تے خالق نے رکھے ہیں. اگر اس انگلی دی اس حد نو اتھے چھوڑے ہے تو اس سے بھی کوئی راز ہے. دیکھو خالق نے جو کچھ بھی کیتا اس نے ایسی تیاری کی تھی اس نے ایسا انسان میں تانا ایتا شکر ادا کرن واسطے نا نبیاں دیاں زندگیاں چاہی دیاں میں تادا فقط اس سے گل واسطے سر سجدے چ رکھیے تو ساری زندگی یہ حق ادا ہی نہیں ہو سکتا کہ اس اکھاں دیتیاں تو اکھاں وچ نور دیتا اکھاں وچ نور آ جانا اور گل ہے اکھاں وچ حیا آ جانا اور گل اکھ ہے ہی ہو جس اکھ حیا ہے اکھ حیا نہیں تو سکتا کوئی ویکھن دا نا زندگی نہیں ہے. مولا دے فرمان سننا جوانوں کہ تواڈے مولا کیا فرما رہے ہیں. تسی سارے لوگ اے خطبے دیاں سیلفیاں بنا بنا کے دیو. اپنیاں تصویران دی بجائے اسی سارے لوگ اسی یہ بادشاہ دے فرامین کوٹ کر کر کے پہنچاؤ تاکہ دنیا نو پتہ لگے کہ مذہب بڑھسو تے عاشق بنسو مذہب اہل بیت. ہاں امام حسین علیہ السلام دے عاشق بنسو. طبیعت گھبراتا نہیں رہی گھبرا بھی جاوے تو کوئی گل نہیں گل اچھی ہے اہم ہے ضروری ہے ضرور کر لیے. اور عمروں کی اچھا سبحان اللہ علی علیہ السلام نیاز حسین علی علیہ السلام فرمائے صورتوں کی ترکیب اور عمروں کی مدت کے اعتبار سے ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں اور ایسے دلوں کے ساتھ جو اپنے رزق کی تلاش میں رہتے ہیں اس کی عظیم ترین نعمتوں احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصاروں کے درمیان اس نے تمہارے لیے وہ عمریں قرار دی ہیں جن کو تم سے مخفی رکھا گیا ہے. خالق عمر دا تعین کرن تو بعد اعلان نہیں کیتا بے تو اتنے سال جینا ہے تو اتنے سال جینا ہے. بابا جی دور دی بات ہے فقر دی بات ہے اس دی تائید کر دینا لیکن کچھ اس نو انج بھی منے ہیں کہ نہ بندیاں علی علیہ السلام دے لڑ لگ کے نہ توحید نو انج بھی منے ہیں. انہیں مرن تو پہلے دس دیتا ہے کل فلاں ٹائم اتھے نہ ہو سا میں نجف پہ بولو یار فقراء نے دعوے کیتے یا نہیں کیتے کیتے دعوے یا نہیں کیتے فقراء نے دعوے کیتے ذاکرین ایسے گزریں جن اپنے ٹورن تو پہلے اپنے مرن دا وقت دسے انہیں دسے ہے کہ فلاں ٹائم اس وقت اسی یہ دنیا چھوڑ دی سائیں. اچھا اے بھی خالق دی مہربانی. اچھا میں ایک اور لفظ آکھنا چاہنا نیاز حسین بزرگاں تو اس دی تائید چاہساں اے بھی بابا جی شکر ہے کہ او ساڑے مردے بھی لے لیندہ ہے. ہائے 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 اگر مردے گھر رکھنے پہ جاندے تو پھر اگر مردے اپنے گھرانچ رکھنے پہ جاندے تو پھر کیا کریے. ہاں زیادہ گھبراؤ نہیں میں نال نہ لے کے ایک جملہ آکھ رہے ہیں تاکہ فریش رہو تاکہ گھبرا ہی نہ جاؤ ہکو واری. ویسے گھبرانا چاہیے دے دل نو پریشان ہونا چاہیے دے چونکہ ساڑھا مذہب اہل بیت ہے تو علی دشیعہ کامل و اکمل ہونا چاہیے دے. بادشاہ نے کیا فرمایا بدترین جرائم کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. سن لے بھائی ان جڑا حد سے یا نہ ان کام خراب ہو سی میں سر تے آ جاسا اور مولک گناہ کو آسان بنا دیتا ہے یہاں تک کہ جب اپنے ساتھی نفس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اپنے قیدی کو باقاعدہ گرفتار کر لیتا ہے تو جس کو خوبصورت بنایا تھا اسی کو منکر بنا دیتا ہے. یعنی شیطان تسی گناہ کر سو تیا کر شیطان کیسی اچھا کوئی نہیں ایڈا وڈا گناہ ایک ہی گل ہے آج گناہ کر لے کل توبہ کر لیں. مجلس اچھ نہیں سنیا بھی جیڑا ایک واری نام علی چاہے ختم قرآن دا ثواب ہے کوئی
گل نہیں، گناہ کر لے، لیکن جدوں حضرت انسان یہ گناہ کرسی اور قبر والے پاسے ویسی اور اسے گناہ دی پوچھ گچھ ہو سی تو وہ شیطان تو اڈا مذاق بنا کے کہسی وہ معمولی تا نہیں ہو تو ڈھیر سارا گناہ آئی، تین شرم نہ آئی، تیرے امام دا نا علی ہاں، تیرے مولا دا نا حسن، تو شیطان اسے نو تبدیل کر دے سی، یعنی جیڑے گناہ معمولی نظر آ رہے ہیں، شراب پینا کیڑا وڈا گناہ ہے جی، فلاں گناہ کرنا ایڈا وڈا کیڑا گناہ ہے، وہ گناہ تو اڈے سامنے شیطان جدو قبر پہنچ سو وہ گناہ کیسی تو اتنے بڑے گناہ تو اتنا بھولا ہیں کہ تے تعلیمات محمد و آل محمد دا بھی فائدہ نہ لیا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، اہم بات ہے ضرور سن لینا۔ اور جسے آسان بنایا تھا باسے فرما رہے، اور جس گناہ نو آسان آکیا اور جسے آسان بنایا تھا اس کو عظیم کہنے لگتا ہے، اور جس طرف سے محفوظ بنا دیا تھا اسی سے ڈرانے لگتا ہے۔ ذرا اس مخلوق کو دیکھو جسے بنانے والے نے رحم کی تاریکیوں، علی علیہ السلام فرمائیں دن کس تاریکی وچ جا کے خالق نے تن خلق کیتا، تاریکیوں اور متعدد پردوں کے اندر بنایا، پھر منجمد خون بنا، پھر جنین بنا، پھر رضاعت کی منزل میں آیا، پھر طفل نوخیز بنا، پھر جوان ہو گیا، بچہ پلدہ آیا، خالق پالدہ آیا، پھر ایسا جوان بنے، جوان ہمن تو بعد کے کیتا، علی علیہ السلام آکھرین میں نہیں آکھریا، علی علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر جوان ہو گیا، اور اس کے بعد مالک نے اسے محفوظ کرنے والا دل، بولنے دل دا مقصد ہے کہ نہ چیزاں محفوظ کیتا جاوے، بولنے والی زبان، دیکھنے والی آنکھ عنایت کر دی تاکہ عبرت کے ساتھ ساتھ سمجھ سکے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔ مقصد کیا ہے جی؟ مقصد علی علیہ السلام فرما رہے ہیں برائیوں سے باز رہے، لیکن جب اس کے اعضاء میں اعتدال پیدا ہو گیا، جدو جوانی بھرپور ہو گئی تو کیتا کہ بادشاہ فرمائے اس کا قد و قامت اپنی منزل تک پہنچ گیا تو غرور و تکبر سے اکڑ گیا۔ حضرت انسان نے کیا کیتا؟ علی علیہ السلام فرمائے غرور و تکبر سے اکڑ گیا اور اندھے پن کے ساتھ بھٹکنے لگا اور ہوا و ہوس کے ڈول بھر بھر کر کھینچنے لگا، کھوئے خالی ڈول سٹے نہ بندہ تے پانی دا بھر بھر کے چھک دے تو اس طرح کڑن لگا۔ پھر بادشاہ فرمایا ترب کی لذتوں اور خواہشوں کی تمناؤں میں دنیا کے لیے انتھک کوششیں کرنے لگا، نہ کسی مصیبت کا خیال رہ گیا اور نہ کسی خوف و خطر کا اثر رہ گیا، فتنوں کے درمیان فریب خوردہ مر گیا۔ اچھا مرن تو بعد جداں فتنیاں وچ رہیا، دنیا دیاں لذتاں وچ رہیا، آخر موت حق ہا، موت آ گئی، پھر کیا ہوا؟ اور مختصر سی زندگی کو بےہودگیوں میں گزارا گیا، نہ کسی اجر کا انتظام کیا۔ مختصر سی زندگی کو بےہودگیوں میں گزارا گیا، نہ کسی اجر کا انتظام کیا اور نہ کسی فریضہ کو ادا کیا۔ اسی باقی ماندہ سرکشی کے عالم میں مر گیا۔ جدو مر گیا تو ہویا کیا؟ او انسان جیڑا غرور تکبر، فلاں کوٹھی میری، فلاں رقبہ میرا، فلاں منزل پلازہ میرا، فلاں جائیداد میری، فلاں کار بینک بیلنس میرا، اس دا حشر کے ہویا، سرکشی کے عالم میں مر گیا۔ بار مصیبتیں اس پر ٹوٹ پڑی اور وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اب راتیں جاگنے میں گزر رہی تھیں، کیوں کہ شدید قسم کے آلام تھے اور طرح طرح کے امراض و اسقام، جبکہ حقیقی بھائی اور مہربان باپ اور فریاد کرنے والی ماں اور اضطراب سے سینہ کوبی کرنے والی بہن بھی موجود تھی۔ اگو مولا فرما رہے ہیں لیکن انسان سکرات و موت کی مدہوشیوں، شدید قسم کی بدحواسیوں، دردناک قسم کی فریادوں اور کرب انگیز قسم کے نزاکی کیفیتوں اور تھکا دینے والی شدتوں میں مبتلا تھا، تو کیا انہوں نے تمہیں بچا لیا؟
بہانہ بنیا نا، بادشاہ فرما رہے نا مراز دا بہانہ بنیا، مرزاں موت دا بہانہ بنا کے تیرے تے تاری ہو گئیاں، وہ جوانی، وہ تیرا غرور، وہ بے چینیاں بے قراریاں بدل دا رہیا، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہی ہے، بہن گریا کر رہی ہے، لیکن مولا فرمائے کچھ فائدہ نہیں، چونکہ اپنے واسطے خود کچھ نہیں کیتا۔ اس کے بعد اس مایوسی کے عالم میں کفن میں لپیٹ دیا گیا، جدو کوئی نہ موت انہوں روک سکیا تو کفن میں لپیٹ دیا گیا، اور وہ نہایت درجہ آسانی اور خود سپردگی کے ساتھ کھینچا جانے لگا۔ اس دا ایک اور کتاب میں ترجمہ پڑھے کہ بادشاہ فرمائے تو تا اتنا بے سہارا ہو گیا مرن دے بعد کہ تو کسی دی مدد دے سوا تا حرکت بھی نہیں کر سکدا، محتاج ہو گیا نا بھئی، اگر غسل واسطے بھی لے کے جانے تو کسی نے چانے۔ وہ انسان جیسا اپنی زندگی اکڑج گزاری، اولاد اور برادری کے ساتھ لوگ اسے اٹھا کر اس گھر کی طرف لے جا رہے تھے جو غربت کا گھر تھا اور جہاں ملاقاتوں کا سلسلہ بند تھا اور تنہائی کی وحشت کا دورہ تھا، یہاں تک کہ جب مشیت کرنے والے واپس آ گئے اور گریہ اوزاری کرنے والے پلٹ گئے دفن کرنے کے بعد، تو اسے قبر میں دوبارہ اٹھا کر بٹھا دیا گیا۔ جب سب چلے گئے، ختم ہو رہے آخری جملہ، سوال و جواب کی دہشت اور امتحان کی لغزشوں کا سامنا کرنے کے لیے، اور وہاں کی سب سے بڑی مصیبت تو کھولتے ہوئے پانی کا نزول اور جہنم کا درد ہے، جہاں آگ بھڑک رہی ہوگی اور شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، نہ کوئی راحت کا وقفہ ہوگا، نہ کوئی سکون کا لمحہ، نہ کوئی طاقت عذاب کو روکنے والی ہوگی، نہ کوئی موت و سکون و بخشش ہوگی، حد یہ ہے کہ کوئی تسلی بخش نیند بھی نہ ہوگی، طرح طرح کی موتیں ہوں گی اور دم بدم کا عذاب، بے شک ہم اس منزل پر پروردگار کی پناہ کے طلبگار ہیں۔ تو بادشاہ اس سے مزید خطبہ اس نے گھر جا کے ضرور پڑھ لینا۔ تو علی علیہ السلام میں عام مجلسن چ جملہ عرض کیتا، میں کہا کہ امام امت دا باپ ہوندہ ہے، اگر بیٹا باپ دے دروازے تے ڈگری لے کے جاوے تو باپ خوش ہو سی، یا پولیس لے کے جاوے تو باپ خوش ہو سی؟ حجر تو اتنے بڑے نا، دیکھو مومن معصوم نہیں ہوندہ، لیکن اپنے آپنوں قرب آل محمد دا قریب لے کے جاؤ اپنے آپنوں صالحات دے ذریعے۔ اس نقطے تے نہ رانا شاہ جانے ترا جانے، یاد رکھے اگر یہ صالحات بھی آگئے، اے نیکیاں بھی آگئیاں، خوف خدا بھی آگیا، یتیم تے ظلم کرن تو پہلے بھی علی علیہ السلام دا قول یاد آگیا، کسے تے ظلم و گناہ کرن تو پہلے بھی علی علیہ السلام دا قول یاد آگیا، ماں باپ دی ادب کرن لگیاں بھی مولا علی علیہ السلام دا قول یاد آگیا، جدوں حق کے معرفت ادا ہو گیا، بتاؤ چھویں معصوم دا فرمان سناواں۔ بادشاہ نے خود فرمایا جیڑا بندہ ایک دفعہ نام علی حق کے معرفت رکھ دیو یا ایک دفعہ نام علی چاہوے، اللہ 16,000 ختم قرآن دا ثواب دیندہ ہے، اور 16,000 عام قرآن نہیں، 16,000 وہ قرآن جڑے خود میں جعفر و صادق نے پڑھے ہوئے، پھر صالحات ہیں، پھر معراج ہے، پھر منزل ہے۔ اس دین تے خرچہ ہے، سوکھا نہیں آیا، کوئی دیوے نا اپنے پتر انجا کے۔ ایو دین آیا جس واسطے علی دیاں دھیاں بازاریں رولی، تھوڑے کولتا اتنے بڑے صالحات دے موقع خدا را، تو اگر ایک باری بھی اس میں علی علیہ السلام دی تسبیح کر دیو تو آئے اس سے بھی تو آڑی رضا ہونی چاہیے، جڑی چیز امام نو پسند نہیں وہ تو ان بھی پسند نہیں ہونی چاہیے، جس وجہ تو امام نو تکلیف ہوئے۔ آج بھی مولا پردے دندر بے کے خون رو رہے ہیں، بندے پانی نہیں رو سکتے جی، اسائشاں تو اتنیاں نام نانتی معرفت آ گئی، جو دو گناہ تو بندہ بچ گیا۔ ویکو شفیع المذنبین ہن ایک علیحدہ بات سے جڑی اس مجلس تو بعد دنیا میں بحث چھڑ سی، میں اس بحث واسطے بھی تیار ہاں، لیکن میں کامل و اکمل کردار دی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں آکھ رہا کہ شفاعت نہیں ہے یا آسائشہ نہیں ہے یا عجر نہیں ہے، بے شک ہے، کیوں نہیں ہے، ساتھ وڈا ساڑھے کل سہارے ہی تا ہے محمد والے محمد دی معرفت، محبت محمد والے محمد، ولایت علی ابن ابی طالب، اور ساڑھے کل ہے کیا، لیکن اپنے آپ نوں بھی سائیاں دے حوالے کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لین واسطے کچھ دینا پوندا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔
تو آج مختصر جی زندگی ہے جی میں بادشاہ علی علیہ السلام دا فرمان سنائے میں اپنی کوئی بات عرض نہیں کیتی اس دین تے بڑے ہی خرچ ہے پہلا لفظ آدھا پیاں ہوئے شیعہ تندیاہ نہ نکلے ہو نہیں سکدا علی علیہ السلام تے علی دی اولاد اتنی رلی ہے صرف انسانیت انہوں سمجھاون واسطے بھئی تیرا مقام کے تو جو کتھے رہی ہیں اس دین نو بچائیں دیاں علی دیاں دھیاں بھی رول کے مر گئی ہیں علی دے پتر بھی رول کے مر گئے خدا دی قسم ہے میں آدھا اگر کسے شریف نو اگر بیٹیاں دے نال بازار جانا پہ جاوے اگر کسے خدا نہ کرے کسے وجہ تو تھوڑی دیر دھیاں دے نال کھلونا پہ جاوے کوئی مسئلہ ہو جاوے ٹریفک بلاک ہوئے رش ہوئے تھوڑی دیر تن رکنا پہ جاوے دھیاں کھیسن بابا تھک پیاں ہیں اگر ذہن تیرے شام میں چویا تن سمجھا سی دین تے کتنا خرچ ہے 3 دن تے 3 راتاں علی دیاں دھیاں بدھے ہوئے ہتھاں دے نال سورج نو تلو ہوں دیاں بھی رکھا او میں صدقے ہوا بھلا بھی شاء اللہ اپنے کسی غم میں تسی ہائے نہ کرو کہیں ویکھیا زین اب کہیں ویکھیا جڑی بابا علی دی زینت آئی زین و ابیہا کہیں ویکھیا سر و ابیہا جڑی علی جے بابا دی زینت آئی جس دے بابے نے فرمایا نا نہج البلاغت امیر المومنین علی تو زندگی دا کوئی مقصد ہے بازار شام میں پہلا قدم رکھیس اعلان کر کے پہ یادی سجاد شام آلے نواک کسی نے شفا چاہی دی ہوئے نا کوئی میں صدقے ہو اعلان کر کے آکا جب ہوں وڈے سخی بازار چاہیے عزدارو اعلان ہویا ایک عیسائی ہے ان دی 4 سالان دی بچی ہے دیکھو دویاں تے کتنے کرم ہیں تو آڑی تو زندگی ہی وقف انہاں دے نام تے کر دیتی 4 سالان دی بچی اکھاں وچ نور نہیں بازار اچ کھلوتا ہے بیٹی پہ یادی بابا آئے جو آتے اگاں کیوں نے ویندہ ٹھڈا صاحب بھر کے پیادے اگے تاں نہیں جا رہے ہیں اسی عیسیٰ دے امتی ہاں یہ تو قرآن پڑھ دیں پتہ نہیں اعلان صرف مسلمانہ واسطے ہوئے تیری ہائے نکلیے سجا تڑپ کے آدن ویک تا صحیح سیدہ دلال حسین جزاک اللہ شاءاللہ اپنے کسے غم بھی نہ رو میری علی حسین فرمائے جا دھینو جا کے سانگ دے تلے کھڑا کر بھامے رسیاں چھاں ہاں علی دی دھی میں دعا منگ دیاں شفا مل سی ہائے کر کرو من آلیو قیامت دا منظر آئی او کھویل آئی جڑے ویلے عیسائی بچے نو سانگ دے تلے کھڑا کی رسیاں تڑپ کے پہ یاد دیئے دے شفا میں رول نہیں گئی مظلوم کربلا دیاں خوشک رگاں وچو 2 خون دے قطرے ڈھٹھے جڑے بچی دیاں اکھاں چ لگے اکھاں بند ہو کے کھلیاں تا دنیا روشن ہو گئی مقدی سے لفظ مجلس مظلوم کربلا اس بچی نال کوئی گل کیتی ہو دوڑ دی ہوئی پیوال نہیں گئی آلیہ دے سامنے آئیے تے نکے نکیات بن کے آدھئے تو آڈے وے سکینہ کے ہوئی شاءاللہ اپنے کسے غم میں نہ رو بی بی رو کے فرمایا او جندے کنہ دا خون نہیں رکھتا او جندے رخساریاں تے لیلے کالے داغن او سجاد دی بھینے بچی ٹر دی آئیے معصومہ سین دے سامنے آکے ہاتھ بن کے پیا دیئے بابا پیا دی اچھا نہ رو میرے قاتل دا شہر آگیا او میں صدقے ہو او میں دارین قربان کر اتھائیں ایک وین کردہ جس تے مورے علی دیا نو لکوری آقا بابا نو کرم وکھی آئے 5 آقائے دربندی علیہ رحمہ نے مقتل دربندی چلی کیا کہ 5 لاکھ دا مجمعی کتنا ملک شام میں پورے شام میں بازار شام میں نہیں ملک شام میں 5 لاکھ دا مجمعی میں آدھا بھاویں مجمع 100 بندے دا ہائی تالی دی تھی ہائی تا موزمہ سینڈنا پتہ نہیں کیویں بازار چو گزر گئی پتہ نہیں کیویں ٹور پئی اور پتہ نہیں پچھلا سفر میری سینڈ نے کیویں کیتا پتہ نہیں کیویں ٹوریو سی اور میں دارین قربان کر دے بی بی دے موجزے نے شام دیاں دیوارنو ہلایا ایک اور نابینا بازار چایا ایک فوجین پہ آدھے میں سنے ہیں کوئی بڑے وڈے سخیین اے جملہ شاید تھوڑے ازادار سمجھسن لیکن سمجھسن ضرور ٹھڈا صاحب بھر کے آدھے سنے ہیں تا نہیں قیدی بھی ہوئے تے سخی بھی ہوئے پر میں سنے ہی نہ دے تجھے سمنگی ہے انہا خالی نہیں ولایا
جداں وہ ماں تے پتر میرے سامنے گزرن نا تو میری کان تے ہاتھ رکھی میں گدا کرے ساں شاید میری کٹی پوے یاد ہے میں بڑے بازار شام میں دھکے لگے لیکن میں چھوڑیا نہیں میں دیوار نو نہیں چھوڑیا آدھے تھوڑی دیر بعد میری کان تے ہاتھ ہے سوالی او نبی نہ جلدی کر سوال کر او ماں تے پتر بڑے ہی زخمی ہیں ہائے ہائے بڑے ہی اوکھے تیرے سامنے پہ گزر دے انہوں نے شام آلیاں بڑا ماری ہے جیڑا اس پہلا سوال کیتا ہے نا تو اڑے جگر تے نشتر چلسی ازادارو مسائب دا ہاتھ بازارج بلند کیتا ہے دوے نال دیوار نو قابو کیتا سوالی یاد ہے کوئی ہے جیڑا لی دے نات دیوے ازادارہ بابے دا نا سنیا زینب عالیہ دے قدم رک گئے بی بی آدھی سجاد میرے بابے دنا بی بی آدھی سجاد سوالی نو آگ جتوں قدم چاواں خیرات چڑھدا جا مرحبا 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 چل اپنے کس غم میں نہ رو میری دعائیں نے مالک شاہ صاحب دے درجات بلند فرماوے اولاد دی زندگی ہوئے انشاءاللہ کوئی غم نہ ویکن علی ابن ابی طالب حامی و ناصروں میں نوکھی منزل ازادارہ قیامت دا منظرہ بی بی فرمایا سجاد سوالی نواک یزید شہر اچ میرے بابے دنا چاہیے جتوں قدم چاہاں خیرات چڑھدا جا بھلوی ہائے کر کرو منالا سوالی آدھے کوئی ایڈی سچی ماں دی دھیا سوالی آدھے جدے ہاتھ مارا اگوں خیرات مل دیئے خیرات بھی چون دے ماتمیاں دا لفظ دے ہولے ہولے آدھے سخیہ اے سیادے سید آدھے کیوں پوچھنا ہے آدھے انج لگ دے علی آگی ہے مرحبا مرحبا ایو جی سخاوت علی کریں دے آئین آواز آندے مگر علی تا نبی نے انوکھا دیں دا جے علی دا کچھ لگ دے سوالی آدھے میں علی دا صدقہ اکھا منگنا تیری ہائے نکلی آلیا تڑپ کے فرمایا سوالی خیرات اکھاں تلا جنہ راج کرو منے جدہ اکھاں تلائی تا جوانو دنیا روشن ہو گئی حق دا بندہ ٹور جاویا سوالی آدھے میری ماں نہ جایا ہویا جیس اکھاں دیتیاں او بازار تے بہے کٹر دیا جدہ پتھر لگ دے ہائین رو رو کے آدیا زہرا دی دیا مرحبا 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 شال اپنے کے غم میں چنہ رو مرحبا آزادران مظلوم کربلا سونی مکان تکمیل ازاکان ایک بند پڑھ دینا ازادارو میری سین دا قدم دیا میرے مولا نے بازار رات رونا شروع کیتا رات رو کے امام فرمایا سوالی خیرات مل گئی ہاں سخیا اکھاں مل گئی ہاں سخیا سیدہ دے جلدی کر خیرات چاہ بازار شام چو باہر ٹر جا سوالی قدمات جھن پیا ہے ہاتھ بان کیا دے کیو جی امیر ہے اکھاں دینا ہے میں نو وے کھڑنے دینا سیدہ دے کہندہ صدقہ ملیان یاد ہے نجف علی علی دا خون روک یادن مو پر کر بازار چ زینب ہائے وہ آئی ہوئی ہے ہو گھن نو بھر جائیاں آئیو نالے سیدہ دہن گالوے جرسیاں جی بابا لکھوری آقا رات رو کے مولا دے بازار چالیا ہائے وہ آئی ہوئی ہے گھن نو بھر جائیاں آئیو نالے ہن گالوے جرسیاں مالک اللہ و مجلس اعزاز قبول و منظور فرما امام